اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحج آیت نمبر 49۔ اچھا، کل ایک بات میں نے آپ کو جو نہیں بتائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اس صورت میں نہیں آیا، یا ایھا الناس مسلسل آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا ایک امتیاز ہے، مطلب اس میں عمومی احکامات ہیں، جتنے ہیں یہ اسپیسیفکلی دین کے احکامات ہیں، لیکن یہ عمومی احکامات ہیں۔ ہاں بالکل۔ قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے لوگو، انما اس کے سوا نہیں ہے، انا لکم میں تمہارے لیے، نذیر مبین ایک ڈرانے والا، کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فالذین پس جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور ایک باعزت روزی ہے۔ والذین اور جو لوگ سعوا جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین عاجز کرنے کی یا ہرانے کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جو دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الناس کی بات یہاں پہ ہے، دیکھیں، لیکن یہ آیت کب، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کا سورت کا ایک امتیاز ہے کہ زیادہ تر احکامات، بلکہ تقریباً سارے احکامات جو ہیں وہ یا ایھا الناس سے شروع ہوئے ہیں۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اس کے سوا نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، وارننگ دینے والا ہوں۔ تو اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، کچھ لوگ بہت پیار سے پڑھاتے ہیں، بہت سینئر استاد جو ہوتے ہیں وہ اس طرح پڑھانا سیکھ گئے ہوتے ہیں۔ دوسرا ایک کیٹیگری ان کی ہے جو جیسے لفظی ترجمے کر رہے ہیں یا صرف ماخذ بتا رہے ہیں قرآن کے، اس میں اکثر وعیدیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو سن کے ڈر لگتا ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ جو صورتیں پڑھ رہے ہیں جس میں قیامت کا اور قبر کا اور ہر چیز کا بہت بیان ہے، تو اس میں ڈراوا ہوتا ہے، اور ڈراوا جو ہے، وعید جو ہے، یہ قرآن کا ایک چیپٹر ہے، قرآن کا ایک یعنی کہ ایک سب سیکشن ہے۔ جیسے ایک کتاب کے ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں، خوشخبریاں ہیں، وعیدیں ہیں، واقعات ہیں۔ جو سورہ فاتحہ ہے نا آپ کی، یہ قرآن کا ایک لحاظ سے پریفس آپ سمجھ لیں، یا اس کا جو ٹیبل آف کانٹینٹ ہے قرآن کا، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، للہ رب العالمین تمام جہانوں کا بیان ہے، رب ربوبیت کے نمونے ہیں، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم قرآن میں رحمت کے نمونے ہیں، رحمت کے بیان ہیں، اللہ کی رحمتوں کے بیان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ الرحمن الرحیم میں اس کے بعد مالک یوم الدین، اور سورہ فاتحہ میں اس کی جو تفسیر ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہے، کیونکہ قرآن کا آپ سمجھیں کہ 1/3 حصہ قیامت کے بیان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، جو بہت ڈیٹیل ہے اور بہت ویوڈ ہے، بہت زیادہ وہ ایک کلیئر بیان ہے اس میں وہ، اور گرامیٹیکلی بھی وہ ایسا ہے جیسے یہ جہنم بن چکی ہے اور یہ جنت ایسی ہے، اور اس طرح کے بیان ہیں سارے نا۔ مالک یوم الدین، پھر دعائیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن میں دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی جو سب سے بڑی دعا ہے وہ اسی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو عالموں کا اور استادوں کا یہ بیان ہے کہ جب آپ کسی سے سیدھا راستہ پوچھتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، حضور مجھے سیدھا راستہ بتا دیں۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز میں نے پڑھی ہے کہ اس میں جب وہ آپ کو راستہ بتاتے ہیں کہ آپ یہاں جائیے گا، پھر یہاں مڑ جائیں، پھر وہاں پہ ایک درخت آئے گا، آپ وہاں سے سیدھے چلے جائیں، آپ کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو آپ اس راستے میں آسانی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھتے، آپ یہ نہیں پوچھتے کہ اچھا اس راستے کے آسان حصے کون سے ہیں، آپ کہتے ہیں اس راستے میں مجھے کیا پرابلمز درپیش آ سکتی ہیں، اور کون سے خطرات ہیں اس راستے میں جو مجھے درپیش آ سکتے ہیں۔ تو اچھا ہادی وہ ہے جو آپ کو سفر شروع ہونے سے پہلے ہی خطرات سے آگاہ کر دے۔ اچھا راستہ دکھانے والا وہ ہے جو آپ کو مشکلوں کے لیے تیار کر دے، آپ کہے دیکھیں جی راستہ تو یہ ہے لیکن اس میں آپ کو یہ چیز درپیش آ سکتی ہے، ذرا خیال رکھیے گا۔
تو قرآن میں جو وعیدوں کا حصہ ہے وہ سارا وارننگ ہے. وعید جو ہے، اور یہ میں بھی سوچتی تھی، کیونکہ ہمارے جو استاد ہیں وہ ان کا جیسا میرا بیان ہے ان کا، اس سے آپ سمجھے کہ پتہ نہیں 10 گنا زیادہ سخت بیان ہے ان کا. وہ لمبا بھی بہت ہوتا ہے، ان کے پاس ٹائم بھی بہت ہوتا ہے، وہ اچھی طرح ڈرا دیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جس درس کو سن کے وہاں سے باہر نکلنے والے جو لوگ ہیں وہ ڈرے ہوئے نہ ہوں، وہ مدرس جو ہے اس نے اپنا کام نہیں کیا. کیونکہ خوشخبریاں اور انجوائمنٹ زندگی میں ویسے بہت زیادہ ہیں. تو جب آپ قرآن کو مبنی بر خوشخبری اور مبنی بر بشارت بناتے ہیں، جو بہت آسان کام ہے، اس میں اتنی خوبصورت بشارتیں ہیں، آپ کو کنگن پہنائے جائیں گے اور حریر کے لباس ہیں اور پانی چشمے ہیں اور ادرک کے جوس ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو اس میں آپ وہ چیز جب آپ لوگوں کو سناتے ہیں تو انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ریلیکس ہو، اور ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں ہر وقت، ہم ہر وقت ریلیکسیشن کے راستے ڈھونڈتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بالکل انسان کو غافل نہیں ہونے دینا اور اس کو آپ نے راستے میں درپیش خطرات سے آگاہ کرنا ہے. پھر اگر کسی کو آپ کی بات بری بھی لگے لیکن چونکہ یہ حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب اس کے سامنے وہ خطرہ آئے گا تو وہ ضرور آپ کو دعا دے گا، کیونکہ آپ نے اس کو آگاہ کیا تھا کہ یہ خطرہ آئے گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا؟ راستے میں پانی نہیں ملتا، پانی ساتھ ہاں، احتیاطیں بالکل. تو یہ اس لیے ہے، یہ ہے نا کہ انما انا لکم نذیر مبین، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نذیر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وارننگ دینے والا ہے، ڈرانے والا. تو فالذین آمنوا، پھر ایکسیپشن بتائی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو وہ انذار بھی سن کے، وعید بھی سن کے ان کو اللہ کہہ رہا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم. تو جو سب کچھ سن کے اس چیز پر ایمان لے آئے اور ان کے دل اس پر آمادہ ہو گئے، پھر ان کے لیے بخشش ہے اور باعزت روزی ہے. اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آیات میں ہمیں ہرا دیں، معاجزین، ہمیں عاجز کر دیں، یہی جہنم والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، چونکہ اس صورت میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جو دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے بحثیں کرنے والے، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ کی نشانیاں ہیں. جیسے ہم یعنی کہ کسی کو کوئی مثال دیں کہ دیکھیں جب سورج چڑھ جاتا ہے تو جی نیچرلی جاگنے کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں. اور یہ ویسٹ میں ایک بہت سالوں پہ محیط یہ ایک جنگ ہے جس میں انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے والے اور خاص طور پہ تہجد کے لیے اٹھنے والے جو ہیں یہ بہت ہی بے وقوف لوگ ہیں، کیونکہ ان کی نیند نہیں پوری ہوتی، اور جس کی نیند نہیں پوری ہوتی اس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے اور اس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، ڈنگ ہو جاتا ہے. اب جو ہے پچھلے میرے خیال میں 10 سال سے بھی کم ویسٹ میں ایک موومنٹ آئی ہے کہ سورج چڑھنے سے پہلے اٹھو. کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ سورج چڑھنے سے پہلے اٹھتے ہیں. کسی کا نام بھی آپ لے لیں، کوئی بھی جو بڑا وہاں پہ ابھی گرو بیٹھ، وہ تو گرو بنا لیتے ہیں نا لوگوں کو ایک دم سے. کبھی ہندو گرو ہوتا ہے، کبھی بل گیٹس ہوتا ہے، کبھی وہ ان کے گرو ہوتے ہیں، ان کے پیچھے وہ چلتے ہیں کیونکہ ڈائریکشن تو ہے نہیں ان کے پاس. تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ ابھی کل ہی آیا تھا، چھوٹا سا لڑکا، اور اب اتنا کامیاب ہو گیا. اچھا اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کے کیا راز ہیں. تو ایسے ہزاروں لوگوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو ایک قدر ان میں مشترک نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورج چڑھنے سے پہلے اٹھتے ہیں. یعنی کہ میرے خیال میں 85 سال کا جو لٹریچر ہے کہ اگر آپ نے نیند نہ پوری کی تو آپ ذلیل بندر بن جائیں گے، وہ سارا لٹریچر ضائع ہو گیا ہے، وہ ساری بات غلط ثابت ہو گئی ہے. حالانکہ بہت زیادہ انہوں نے ریسرچ کی ہے. نیند لینی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نیند نہ لیں آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا، لیکن یہ بات کہ 8 گھنٹہ فکس جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے 8 گھنٹے سونا ہے، اور یہ تہجد اور یہ فجر جو ہے یہ اس طرح کی باتیں آپ نہیں افورڈ کر سکتے. خیر بہت جو اچھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ قضا پڑھ لیں لیکن اپنی نیند آپ نے پوری کرنی ہے. تو اصل میں اب یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ 8 گھنٹے کی نیند کے بعد بیدار ہو کے تہجد پڑھ رہے ہیں یا فجر پڑھ رہے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی نیند کو توڑ رہے ہیں. آپ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور پھر آپ اسے توڑ کے اٹھ رہے ہیں اور آپ کچھ کر رہے ہیں. وہ تو خیر تہجد نہیں پڑھتے، کچھ اور کرتے ہوں گے، میڈیٹیٹ کرتے ہوں گے، ایکسرسائز کرتے ہوں گے، کافی پیتے ہوں گے، جو بھی کرتے ہیں،
لیکن وہ نیند توڑ کے اٹھنا جو ہے وہ انسان کو جو ڈسپلن سکھاتا ہے وہ اور کچھ نہیں سکھا سکتا. تو یعنی میں کہتی ہوں کہ کون کون سی بات اللہ کی یعنی جو ریفیوٹ کی گئی ہے سویلائزیشن میں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے عورتیں جو ہیں وہ 2 سے زیادہ بچے نہ پیدا کریں. چائنا میں تو ابھی تک قانون ہے, پتہ نہیں اب ختم ہوا ہے کہ نہیں, لیکن دنیا نے یہ قانون اڈاپٹ کر لیا. اور تو یہ مائی باڈی مائی بزنس, اور میں نے بچے نہیں پیدا کرنے, اور میرا فگر خراب ہو جائے گا, اور میری روٹین خراب ہو جائے گی, فلاں ڈنگ. یہ یوٹرس کینسر بڑھ گیا عورتوں میں, بریسٹ کینسر بڑھ گیا, اوویرین کینسر بڑھ گیا, اور ہر ایک کینسر میں جب ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں ریزنز میں لکھا ہوتا ہے بچوں کا نہ ہونا, بچے بہت بڑے وقفے کے بعد پیدا کرنا. تو یعنی اس پہ تو یہ ہے نا کہ اللہ کی آیات میں کسی کو عاجز کرنے کی کوشش جو ہے وہ کتنی بری طرح لوگوں کے منہ پہ آگے پڑتی ہے, کیونکہ وہ چیز غلط ہو نہیں سکتی. وہ خالق نے کہی ہے جس نے وہ سب مشینری ڈیزائن کی ہوئی ہے, وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ ویسٹ میں جیسے تھا کہ ایک ہسبینڈ کسی کا کیسے ہو سکتا ہے, کیوں لوگوں کے بوائے فرینڈز نہیں ہوتے ہیں, آخر لڑکیوں کا بھی تو حق ہے, ایکسپیریمنٹیشن کریں وہ مختلف لوگوں کے ساتھ, اور پھر وہ اپنے لیے ایک پسند کریں جن سے وہ الٹیمیٹلی شادی کریں یا جو بھی کریں. تو وہ تو ان کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ود دا ایکسیپشن آف کنٹریز جہاں پہ عورتوں کا صرف ایک شوہر ہوتا ہے, باقی ملکوں میں جو ہیں تو سرویکل کینسر بہت زیادہ ہے. یوٹرس کا, بچے دانی کے منہ کا جو کینسر ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے, ایک سے زیادہ سیکشول پارٹنر ہونا. تو آپ سوچیں کہ اللہ کی کون کون سی آیت, کون کون سی بات. یہ تو میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے یہ باتیں پتہ ہیں, پتہ نہیں فزکس میں کتنی باتیں ہوں گی, کیمسٹری میں کتنی باتیں ہوں گی جو لوگوں نے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ نہیں غلط ثابت ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, اور یہی دوزخ والے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے, مِن رسول, کوئی رسول, ولا نبی, اور نہ ہی کوئی نبی, الا مگر, اذا تمنا, جب اس نے ایک آرزو کی, جب اس نے ایک تمنا کی, القى الشیطان, شیطان نے اس میں ڈال دیا, فی امنیتہ, شیطان نے اس کی آرزو میں ایک وسوسہ ڈال دیا, فینسخ اللہ, پس دور کر دیتا ہے اللہ, ما یلقی الشیطان, جو شیطان نے ڈالا, ثم یحکم اللہ, پھر مضبوط کر دیتا ہے اللہ, آیاتی ہی, اپنی آیات کو, واللہ, اور اللہ, علیم حکیم, وہ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے. لیجعل, تاکہ وہ بنائے, ما یلقی الشیطان, جو شیطان نے ڈالا, فتنتن, ایک آزمائش, للذین, ان لوگوں کے لیے, فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں روگ ہے, والقاسیۃ قلوبہم, اور ان کے دل سخت ہیں, وان الظالمین, اور بے شک جو ظالم ہیں, لفی شقاق بعید, البتہ وہ دور کی ضد میں ہیں. اب یہ بات سن کے کہ اللہ کی آیات میں اسے عاجز ثابت کرنے کی کوشش کرنا, جو بھی یعنی قرآن کا علم جن کے پاس ہوتا ہے وہ ضرور یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کتنی دفعہ ایسی غلطی ہوتی ہے, ہم سے بھی تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم ایک کام نہیں کرنا چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ کام خوب کرتے ہیں اور ہم اس میں شامل ہوتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے لیکن ہم سم ہاؤ وہ چیز نہیں فالو کر سکتے, انسان اپنے دل میں گلٹی فیل کرتا ہے. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں بھیجا. رسول اور نبی کی بات ہو رہی ہے, یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہے, کہ جب اس نے ایک تمنا کی. تمنا جو ہے کس چیز کو کہتے ہیں تمنا؟ آرزو کرنا, خواہش کرنا. روٹ جو ہے اس کی وہ ہے من, میم نون نون. من نہ جو ہے نا یہ میرے خیال میں نفس کی خواہش کو آپ کہیں, نفس کی خواہش ہے یہ, جیسے کہ امنیہم, کہ شیطان تمہیں تمنائیں تمہارے دل میں ڈالے گا, یہ ارمان تمہارے دل میں ڈالے گا. آرزو یہ ہے, لیکن ایک تو دیکھیں جیسے اللہ کی طرف سے بھی انسان کے دل میں ایک خواہش آتی ہے, اللہ کی طرف سے ایک نیک بات آتی ہے دل میں, یہ جو ہے یہ خالصتاً
نفس کی خواہش ہے، ایک انسان کی پرسنل، بری بھی نہیں ہے، بس ایک پرسنل خواہش ہے کہ جب اس نے کبھی بھی کوئی آرزو کی. ایک تو دیکھیں ہمارے جو امپلسز ہیں، ایک انسان جو کام کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، کھانا پکاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، وہ سب ہمارے دماغ کے امپلسز سے ہو رہا ہوتا ہے. ہمارا دماغ ہمیں کہتا ہے اب تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا کھا لو، اب تمہیں یہ بات بری لگی ہے، ایسی شکل بنا لو، اب ان صاحب کو اب ایک کڑا سا جواب دے دو، زبان بولنے لگتی ہے دماغ کے زیر اثر. یہ چیز جو ہے نا، یہ من ہے. یہ جو دماغ کے زیر اثر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سب من ہے. جیسے ہندی میں کہتے ہیں میرا من کیا ایسے، میں نے ایسے کیا. وہ من جو ہے نا، یہ امپلس ہے. یہ ہم ایک چیز کو دیکھ کر جو ری ایکشن دے رہے ہوتے ہیں دماغ سے، وہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس چیز کے برخلاف ایک چیز ہے جو ہم نے وحی سے سیکھی ہے یا الہام سے سیکھی ہے. انسان کہتا ہے کہ یار میں نے کہا کہ میں یہ کام کر دوں لیکن میرے دل نے مجھے روک دیا. ایسے کہتے ہیں نا ہم. تو وہ دل جو ہے نا، وہ ایک الگ سسٹم ہے، وہ دماغ سے بالکل الگ ہے. اور اب جیسے میں نے آپ کو انگریزوں کی باتیں بتائیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انسٹنکٹ ایک ہوتا ہے امپلس، کہ یہ فون جیسے یہاں پڑا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ یہ میں اپنے آپ سے دور کر دوں، تو میں نے اسے اٹھا کے، یہ میرا دماغ مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنا ہاتھ ایسے کرو، اسے پکڑو اور اسے دور کر دو. انسٹنکٹ جو ہے وہ ایک میرے اندر انسٹنکچول فیلنگ ہے جو دماغ سے نہیں آ رہی ہے اور کسی کو نہیں پتا وہ کہاں سے آ رہی ہے. ہمارے دین میں یہ ہے کہ یہ قلب سے آتی ہے، دل سے آتی ہے، جس کے اوپر ہدایت کا نزول ہوتا ہے. وہ انسٹنکٹ جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. وہ انسٹنکٹ جو ہے، اور دل اور دماغ کے کنیکشنز پہ اب ریسرچ شروع ہوئی ہے کہیں جا کے کہ کیا واقعی دل اور دماغ کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہے. کیونکہ جب انسان برین ڈیڈ ہوتا ہے، جب دماغ ختم ہو جاتا ہے، مثلا سیویئر ایکسیڈنٹ میں دماغ کرش ہو گیا ہے، دل پھر بھی دھڑکتا رہتا ہے. دل کی دھڑکن جو ہے یہ دماغ سے انڈیپینڈنٹ ہے. ہاں، وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں لوگ، دل ان کے مسلسل دھڑک رہے ہوتے ہیں، سانس نہیں لے سکتے، وہ مشین لے رہی ہوتی ہے سانس، کیونکہ دماغ ان کے ختم ہوتے ہیں، سانس دماغ سے آتی ہے. لیکن یہ دل جو ہے، اور دل کا کنیکشن دماغ کے ایک ایسے حصے سے ہے جس میں ہر ایک ہمارا امپلس جس میں سے ہو کے گزرتا ہے، پھر ہم وہ کرتے ہیں. ہپو کیمپس کہتے ہیں اس حصے کو. اور وہ جیسے اب میں یہ کہوں کہ میرے ہاتھ نے یہ کام کرنا ہے، تو ہپو کیمپس میں میرے پرانے سارے ایکسپیرینسز پڑے ہوئے ہیں، میرے جذبات وہاں پڑے ہوئے ہیں، میری یادیں وہاں پڑی ہوئی ہیں. وہ سب کچھ کے مطابق ہپو کیمپس مجھے حکم دیتا ہے کہ ہاں تم اپنا ہاتھ ایسے ہلا لو. یا وہ یہ بھی مجھے کہہ سکتا ہے کہ جب پہلے تم نے یہ ہاتھ ایسے کیا تھا تو یہ جل گیا تھا، تو میں ہاتھ روک لیتی ہوں. وہ حصہ جو ہے وہ دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو یہ امنی کی من کی جو بات ہو رہی ہے، یہ وہ امپلسز ہیں جو دماغ سے آتے ہیں. یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اور نبی بھی ایسے نہیں تھے کہ جب انہوں نے ایک آرزو کی تو شیطان نے اس میں وسوسہ ڈال دیا. جو ہمارا انسٹنکٹ ہے، جو ہمارا قلب ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، اس پہ اللہ کی ہدایت کا نزول ہوتا ہے. اگر دل میں بیماری نہ ہو، جو ہے نا کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں میل ہے، ان کے دلوں میں زنگ ہے، اگر وہ چیز نہیں ہے، اگر دل خالص ہے، صاف ہے اللہ کی ہدایت کے لیے، تو پھر انسان غلط نہیں کر سکتا. پھر اس کا دل اس کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، اسے روک دیتا ہے. لیکن جب وہ خالص دماغی آرزو ہے تو شیطان نے اس میں وسوسہ ڈال دیا. تو چونکہ پیغمبر اور نبیوں پہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، تو اللہ نے منسوخ کر دیا جو شیطان نے ڈالا تھا، اور وہ محکم کر دی جو اللہ کی آیات تھی. اس کی تفسیر میں ایسی روایات بھی ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہیں انہوں نے وہی بولتے ہوئے ان سے کچھ غلطی ہو گئی یا کیا، لیکن وہ کمزور ضعیف روایات ہیں، میں وہ یہاں نہیں بیان کرنا چاہتی کہ وہ کیا باتیں ہیں یا وہ کیا ہیں. لیکن یہ ہے کہ شیطان اس میں وسوسے ڈال دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، تاکہ وہ بنائے، وہ وسوسہ جو ہے وہ بنائے شیطان کا ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. تو دیکھیں ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کہیں ان کے دل میں رحم ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے کیسا کام کیا، یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ نہیں سوچتے انہوں نے اپنے اللہ سے جا کے ملنا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اس بات سے ہم کتنے دکھی ہو جائیں گے. تو جو ہم بول رہے ہوتے ہیں ان سب کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں ان کے دل مردہ ہوتے ہیں، وہ صرف دماغی حساب کتاب کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، روبوٹوں کی طرح.
اور دماغ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ دماغ ہماری حصوں سے بنا ہوا ہے، آنکھیں، ناک، زبان، ٹیسٹ، سننے کی طاقت، چھونے کی طاقت، دماغ اس سے بنا ہوا ہے، یہ ان پٹ ہے ہمارے دماغ کی. اگر کسی انسان کو ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں کوئی ان پٹ نہ ہو، سینسری ڈپریویشن کہتے ہیں اس کو، تو تھوڑی دیر میں اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دماغ بنا ہوا ہی ان چیزوں سے ہے. تو یہ چیزیں ساری شیطان ہمیں جو دکھا رہے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، جو زبان کا نشہ ہے، ہمیں یہ کھانا ہے، اتنا مسالہ ہونا چاہیے، اتنا کھٹا، اتنا میٹھا، یہ تو سب شیطانی باتیں ہیں. جو پہاڑ میں وہ کتے پکڑے گئے پورے بال میں اتنے زیادہ تھے، میں کہتی ہوں یہ اس سے وہ جو بریانی میں ڈالتے تھے اور استغفر اللہ. تو میں کہتی ہوں وہ جب ذبح کرتے ہوں گے تو ان کو ضمیر نہیں ہوتا. سوچیں آپ، وہ دماغ ان کو کہتا ہوگا نا کہ اتنا سستا مل گیا ہے، آپ اسے اتنا پیسہ بنا لیں گے، آخر یہ بھی تو گوشت ہے. تو دل مردہ ہوتے ہیں، دل میں کوئی ہدایت نہیں ہوتی تو وہ ایسا کام کر گزرتے ہیں. یعنی وہ چیک پوائنٹ جو ہے، بیس، وہ دل ہے، اور اپنے دل کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیسہ اتنا ضمیر عیاشی کریں گے، وہ شیطانی. تو یہ شیطانی باتیں جو ہیں یہ ایک آزمائش ہیں ان کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہیں اور ان کے دل سخت ہیں اور ظالم جو ہیں وہ دور کی ایک ضد میں ہیں. اور یہ شیطانی وسوسے اس لیے بھی ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لیں وہ لوگ جن اوتوا العلم، جو علم دیے گئے ہیں. اور یہ علم بار بار میں آپ کو کہتی ہوں سب سے پہلے یہ کتاب کا علم ہے، جو کیونکہ کتاب کا علم ڈائریکٹلی دل کو صاف کرتا ہے، وہ دل کے لیے ہے سارا علم. تو جو لوگ وہ علم دیے گئے ہیں انہ الحق من ربک، کہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فیؤمنوا، تو ایمان لے آئیں، بہی، اس پر، فتخبت لہ، تو جھک جائیں اس کے لیے، عاجز ہو جائیں اس کے لیے، قلوبہم، ان کے دل. اب یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی خواہشوں کو اس کے زیر اثر کر لیں، جھک جائیں ان کے دل، کیونکہ وہ ہدایت ڈائریکٹلی دل پہ آتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهَادِ الَّذِينَ، البتہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، یعنی صراط مستقیم کی طرف ہدایت جو ہے یہ ساری ایمان پر مبنی ہے. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے لیے صراط مستقیم اتنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے جی. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ، اور ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ، ایک شک میں، ایک تذبذب میں، منہ، اس سے، حتی، یہاں تک کہ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، آ جائے گی ان پر قیامت ایک دم، او یاتیہم، یا ان پر آ جائے، عذاب یوم عقیم، ایک منحوس دن کا عذاب، یعنی یا دنیا میں عذاب دیکھ لیں اور یا قیامت میں پکڑے جائیں. ٹھیک ہے جی. الملک، بادشاہت، یومئذ للہ، آج کے دن اللہ کے لیے ہے، یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنت میں ہیں. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بے آیاتنا، ہماری آیات کو، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب مہین، جن کے لیے ایک ذلت کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، ایک رسوا کرنے والا عذاب ہے. آیت نمبر 57. الملک یومئذ للہ، قرآن میں اور جگہ ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں مالک یوم الدین میں ہم نے پڑھا ہے اور پڑھایا بھی جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ چونکہ موت بھی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو حکم دیں گے کہ ان سب کو موت دے دیں. جو باس بعد الموت کے بعد مخلوق اٹھ کے کھڑی ہوئی ہوگی تو پھر حکم دیا جائے گا کہ آپ ان سب کو ختم کر دیں اور اپنے آپ کو بھی ختم کر دیں کہ تم نے ساری عمر میری اطاعت کی ہے اور آج کے دن تم نے اس عذاب سے، اس جانکنی سے تم نے بھی گزرنا ہے. اور حضرت اسرائیل جب ختم ہوں گے تو موت کے بارے میں روایت یہ ہے کہ وہ ایک چوپائے کی صورت میں سامنے لائی جائے گی اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک ایٹرنٹی، ایک ابد نے قائم ہونا ہوگا.
ہماری تو زندگی ہے یہ موت کے ساتھ لمیٹڈ ہے نا. ہم پیدا ہوئے اور اتنے سال زندہ رہے اور ہم نے فوت ہو جانا ہے تو وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک نئی زندگی, کسی اور کی کچھ اور زندگی, ہماری کوئی اور زندگی. وہ موت جو ہے وہ ایک حد فاصل ہے. تو وہ حد فاصل ختم کرنی ہے قیامت کے بعد. ایک ایٹرنٹی نے قائم ہونا ہے. ہم فیہا خالدین, قرآن بار 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 یہ کہتا ہے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو جنت کی کامیابی ہے اور جو دنیا کی کامیابی ہے اس کا فرق ہی یہ ہے. دنیا میں جو خوشیاں مناتے ہیں ان کو کہتے ہیں فریحین, یہ اترا رہے ہیں, یہ ایک ایسی خوشی منا رہے ہیں جو ختم ہونے والی ہے. ان کے لیے ہے وہ کون ہیں؟ مفلحون, فلاح پانے والے, ہمیشہ کی کامیابی پانے. مختلف ہیں, دنیا کی فلاح کسی کے لیے نہیں کہی گئی ہے. تو وہ ہمیشگی قائم کرنے کے لیے موت کو ختم کر دیا جائے گا. اور وہاں پہ یعنی کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی ہیبت ناک سین ہے کہ پوری انسانیت مری ہوئی پڑی ہے. جتنے پیدا ہوئے ہیں قیامت تک وہ وہاں پہ مرے ہوئے پڑے ہیں. چاہے وہ بادشاہ ہیں, چاہے وہ کون ہے, چاہے وہ کون ہے, چاہے وہ پیغمبر ہیں, سب وہاں پہ ہیں. اور اس وقت پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے.